السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ بنیادی ٹیڑھی ہو تو عمارت کیسی کھڑی کی جائے گی؟ پاکستان میں ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے کہ مردم شماری متنازع رہی ہے۔ اب ایک اور متنازع مردم شماری کے نتائج جو ہیں محکمہ شماریات نے جاری کر دیے ہیں۔ 2017 میں ہونے والی وہ مردم شماری جس کو کسی نے تسلیم نہیں کیا تھا، سندھ نے بطور سندھ صوبہ حکومت یعنی وہاں کی نمائندہ حکومت نے تسلیم نہیں کیا۔ وہاں کی تمام تر سیاسی جماعتوں نے، ایک سے زیادہ اے پی سیز ہوئیں، انہوں نے مسترد کر دیا۔ اس کے علاوہ پنجاب کو بھی اعتراضات رہے مردم شماری پر، لیکن وہ اس طرح اپنے اعتراضات پنجاب کی حکومت، کیونکہ یہ مردم شماری ہوئی تھی نواز شریف صاحب کے زمانے میں، اور اس مردم شماری میں جو سب سے زیادہ اعتراض ہوئے وہ سندھ کو ہوئے۔ سندھ کا دعویٰ تھا کہ جناب ان کی مردم شماری اس کی آبادی جو ہے 30% کم دکھائی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ، پیپلز پارٹی، یہاں تک کہ جماعت اسلامی اور سندھ کی کانفرنس جماعتیں اس پر اعتراض اٹھاتی رہیں، کئی اے پی سیز بھی ہو چکی، مگر ظاہر ہے اب مردم شماری بہت اربوں کروڑ روپے لگا کر مردم شماری کی گئی، اور کروائی بھی افواج پاکستان کے ذریعے کی گئی۔ فوجی اس میں ہمارے جوان جو ہیں وہ شامل تھے مردم شماری کرنے میں، تو پھر ظاہر ہے اس مردم شماری کو تو کسی نہ کسی شکل میں آنا ہی تھا۔ تمام تر اعتراضات کے باوجود جو 2016 میں شروع ہوئی تھی مردم شماری، 2017 میں کمپلیٹ ہوئی، اس وجہ سے اس کو 2017 کی مردم شماری کہا جاتا ہے۔ لیکن پھر عدالت میں بھی چیلنج ہوئی، پارلیمنٹ میں احتجاج ہوا، CCI میں معاملہ اٹھایا جاتا رہا، اور نواز شریف صاحب نے اپنی ہی کی گئی مردم شماری اپنے دور میں اس کے حتمی نتائج وہ اس طرح جاری نہیں کر سکے تھے۔ لیکن بہرحال عمران خان کی حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے MQM کو ساتھ بٹھا کر، متحدہ قومی موومنٹ جس کا جتنا اعتراض پیپلز پارٹی کو ہے، جتنا اعتراض سندھی نیشنلسٹ جماعتوں کو ہے، جتنا اعتراض جماعت اسلامی کو ہے، اتنا ہی اعتراض MQM کو ہے۔ اور جو سب سے زیادہ مردم شماری میں کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ کم آبادی جو دکھائی گئی ہے وہ شہر کراچی کی ہے، تو ظاہر ہے کراچی پر MQM تو دعوے دار ہے کہ جناب کراچی تو ہمارا شہر ہے۔ تو متحدہ قومی موومنٹ کو ساتھ بٹھا کر عمران خان صاحب نے نہ صرف مردم شماری کی وفاقی کابینہ سے منظوری دی، اس کے بعد انہوں نے جو باقی پروسیجر تھے CCI وغیرہ کے وہ کرنے کے بعد فائنلی مردم شماری جو ہے وہ کر دی گئی، اس کا محکمہ شماریات نے اس کو جاری کر دیا۔ اب یہ جو بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ کے گھر میں آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کتنے افراد ہیں، یا آج آپ گن رہے ہیں اور 7 سال بعد آپ پلاننگ کریں گے اس کی بنیاد پر کہ جناب ہم نے وہ جو 5 سے 6 سال یا 4 سال پہلے جتنے افراد تھے اتنے افراد کی بنیاد پر ہم جو ہے اپنی گھر کی پلاننگ کریں گے کہ ہم نے گھر کتنا بنانا ہے، کمائی کیسے کرنی ہے، کتنے اخراجات کیا کہاں لگانا ہے، تو کیسے ہوگا؟ یعنی یہ میں نے جو آغاز کیا تھا نا یہیں سے کہ بھائی عمارت بنیادی ٹیڑھی ہے تو عمارت کیسے بنے گی۔ 16 کی مردم شماری اگر میں مان بھی لوں کہ 2016-17 کی مردم شماری کے رزلٹ ٹھیک ہیں، سندھ کے اعتراضات بے وجہ ہیں، بلا وجہ ہیں، تو بھی آج 2021 میں وہ منظور ہو رہی ہے، اور اس کی بنیاد پہ ہمارے ہاں ہوگی تقسیم۔ تو اس دوران جو لوگ پیدا ہوئے، اس دوران جو لوگ بیچارے وفات پا گئے، اس دوران جو شہر بڑھے، اس دوران جو چیزیں آگے پیچھے، اس کا کیا ہوگا؟ وہ کہاں جائیں گی؟ 5 سال پیچھے ہیں ہم اصل میں اپنے حساب سے بھی، یعنی پلاننگ میں ہم 5 سال پیچھے ہیں اپنی مردم شماری کے حساب سے بھی۔ لیکن بہرحال جو بھی ہے، اب مردم شماری کے جو رزلٹ ہیں اس کے مطابق جو پنجاب کی آبادی بتائی گئی وہ 10,99,90,000، سندھ کی بتائی گئی 4,78,50,000، اور اسی طرح بلوچستان کی ہے 23 لاکھ، بلوچستان کی تقریباً 1,23,00,000 آبادی بتائی گئی، خیبر پختونخوا کی 3,05,00,000، اور فاٹا 49,90,000 یہ ہے۔ اب یہاں پر جو کیونکہ اعتراضات تھے، تحفظات تھے، تو وفاقی حکومت نے MQM کے ساتھ یہ معاہدہ کیا، متحدہ قومی موومنٹ کو ساتھ رکھنا تھا، تو وفاقی حکومت نے معاہدہ کیا کہ جناب ہم 2023 میں نئی مردم شماری کریں گے اور اس کے نتائج نکالیں گے۔ لیکن اب ہونا یہ ہے کہ مردم شماری کے نتائج اس لیے جاری کیے گئے کہ بلدیاتی انتخابات آنے، بلدیاتی انتخابات کروانے، اس کے حوالے سے حلقہ بندیاں ہونی ہیں۔ نئی مردم شماری کے بغیر بلدیاتی انتخابات ممکن نہیں تھے۔ اب پیپلز پارٹی جو ہے اس کو قومی اسمبلی پارلیمنٹ میں انہوں نے اعلان کیا کہ جناب ہم اس مردم شماری کو نہیں مانتے، ہم اس کو چیلنج کریں گے، نیا کٹا کھلے گا، نیا احتجاج ہوگا۔ اس پر جو کام کر رہے ہیں تاج حیدر صاحب، جب 2017 کی مردم شماری کا پہلا نتیجہ ظاہر کیا گیا تھا، پہلی بار اس کو اناؤنس کیا گیا تھا، تو پیپلز پارٹی نے مردم شماری کے حوالے سے ایک وائٹ پیپر بنایا تھا۔ تاج حیدر صاحب نے لاہور میں بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی، میں وہاں موجود تھا، ان کے ساتھ تفصیلی بات ہوئی تھی، اور وہ اس پر مسلسل کام کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے تاج حیدر صاحب نے، وہ ہے اپنا مردم شماری 2017 اور سندھ کا مقدمہ۔
وہ ہفتہ 10 دنوں میں وہ پبلش ہو جائے گی، کتاب مارکیٹ میں آ جائے گی۔ اس پہ انہوں نے بڑا تفصیل کے ساتھ کام کیا ہے۔ اور سینیٹر تاج حیدر ایک نفیس انسان اور پارٹی لائن کہ مطلب ایک ہوتا ہے نا، ایویں ہی سندھی میں ہم کہتے ہیں ہرو برو، بلا وجہ پارٹی لائن کو ٹو کرنے والے آدمی نہیں ہیں، حقائق پسند آدمی ہیں اور محنت کرنے یعنی حقائق کے اوپر ریسرچ کر کے کام کرنے والے آدمی ہیں۔ تو ان کے ساتھ میری تفصیلی بات ہوئی آج، ابھی جب یہ میں نے خبر دیکھی تو اس کے بعد میں نے ان سے بات کی، میں نے ان کے اعتراضات پوچھے جو انہوں نے بتایا۔ مجھے ٹیکنیکل طریقے سے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ عوامی زبان میں اس کو بتانے کی کوشش کروں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جناب سندھ کے ساتھ جو سب سے بڑا اور خاص طور پر اوورال مجموعی سندھ صوبے کے ساتھ اور پھر ان کے صوبے کے دارالحکومت کراچی کے ساتھ ایشو یہ ہوا کہ سندھ میں دوسرے صوبوں کی آبادی کا بوجھ بنسبت دیگر صوبوں سے زیادہ ہے، اور خاص طور پہ جو پشتون آبادی ہے، پشتون بہن بھائی وہاں سے مائیگریٹ کر کے KPK سے فاٹا سے یہاں آتے ہیں، بلوچستان کے لوگ زیادہ تر سندھ میں بستے ہیں، وہاں ان کا آنا جانا ہے، تو ان کے شناختی کارڈ پر جو مستقل پتہ تھا ان کو وہاں گنا گیا۔ تو اس طرح سندھ کی آبادی جو ان کا حساب کتاب ہے، جو وہ بتا رہے ہیں، جو انہوں نے ریسرچ کی ہے، ان کا خیال ہے کہ سندھ کی جو آبادی بتائی گئی ہے اس میں وہ ہے 4,78,00,000، اور اگر جنرلی سندھ کی آبادی جو وہ کہہ رہے ہیں، تاج حیدر صاحب کا دعویٰ ہے کہ اگر وہ جو فارمولہ جو انہوں نے یونیسیف کا فارمولہ بتایا کہ یونیسیف کے فارمولہ کے مطابق ہم اگر پیمانے بنا کر جو کرتے ہیں تو اس کے مطابق سندھ کی آبادی بنتی ہے 6,61,00,000، تقریباً 62,61,90,00,000، تقریباً 62 بنتی ہے۔ تو اسی حساب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 30% کم گنا گیا ہے۔ اور یہ ٹیکنیکلی بات میں کئی بار خود بھی گزارش کر چکا ہوں کہ میرے گھر جب لاہور میں مردم شماری والے آئے تھے تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جناب آپ کے شناختی کارڈ پہ تو آپ کا پتہ سندھ کا لکھا ہوا ہے، تو میرا کیونکہ وہ مستقل پتہ وہاں کا ہے، تو میں نے کہا نہیں جی میں پنجاب میں رہتا ہوں، مجھے یہاں گنے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کیا ضد ہے؟ میں کہا ضد نہیں ہے بھائی، میں لاہور شہر میں رہتا ہوں، میرے گھر میں 4-5 افراد 6 افراد ہم رہتے ہیں، ہم لاہور میں شہری سہولیات استعمال کرتے ہیں، ہم کچرا لاہور میں مطلب گھر میں رہتے ہیں تو ہمارا جو گھر کے استعمال کی چیزیں ہیں، کچرا وچرا ہم پھینکتے ہیں تو لاہور کے آ کے اٹھاتے ہیں ویسٹ مینجمنٹ والے۔ میں پانی پیتا ہوں، واسا مجھے دیتا ہے، وہ لاہور سے آتا ہے۔ میں ظاہر ہے وہ استعمال کرتا ہوں سیوریج کا، وہ سارا لاہور سے ہوتا ہے۔ تو جب تک میں لاہور میں اپنے آپ کو گنواؤں گا نہیں تو پھر میں لاہور پہ تو حقدار نہیں ہوں گا، مجھے تو لاہور پر کوئی حق نہیں ہوگا۔ میں 20 سال لاہور میں رہتا ہوں تو مجھے لاہور میں گنے۔ میں نے بحثہ بحثی کے بعد اپنے خاندان کو لاہور میں گنوایا، ان کا موڈ تھا کہ مجھے گنے سندھ میں نے کہا نہیں مجھے لاہور میں گنے، میں لاہور میں رہتا ہوں، کیونکہ لاہور میں اگر میں رہتا ہوں اور لاہور کی شہری سہولیات استعمال کرتا ہوں تو پھر مجھے یہاں ہونا چاہیے، پتہ تو ہو کہ بھائی میں اور میرے خاندان کے 5-6 افراد ہم لوگ لاہور میں رہتے ہیں۔ تو وہ کیا انہوں نے، جو مجھے کیونکہ میرا ذاتی تجربہ ہے، تو سندھ میں انہوں نے یہ کیا جو تاج حیدر صاحب بتا رہے ہیں کہ ایک بندہ بنوں کا ہے، ایک بندہ فاٹا کا ہے، ایک بندہ پشاور کا ہے، ایک بندہ کوئٹہ کا ہے، ان کا مستقل پتہ یعنی ایک خاندان، ان کا مستقل پتہ دیکھ کر ان کو وہاں گن لیا گیا۔ تو اس طرح 30% وہ کہہ رہے ہیں کہ 40-50 لاکھ سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو سندھ میں رہتے ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ جو دوسرے صوبوں کا مستقل پتہ لکھوائے بیٹھے ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں، وہ بھی سندھ میں رہتے ہیں، تو ان کو بھی وہاں گنا گیا۔ تو 30% آبادی کم گنی گئی۔ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ تاج حیدر صاحب کا دعویٰ ہے کہ ہماری جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں سندھ کی 61، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر نئی مردم شماری کے مطابق وہ جو یونیسیف کے فارمولے کے انہوں نے کتاب میں تفصیلات دی ہیں کہ قومی اسمبلی کے یونیسیف کے فارمولہ کے مطابق جو ہمارا اندازہ ہے اور جو ہماری آبادی بنتی ہے، ظاہر اس میں 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے، تو وہ اس کے مطابق ہماری قومی اسمبلی کی نشستیں بنتی ہیں 79 اور ابھی ہیں 61۔ پولیٹیکلی کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے اس کا۔ اور اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو NFC میں جو ہمارا حصہ بنتا ہے پھر 180 ارب روپے بڑھ جاتا ہے، تو 180 ارب روپے ہمیں کم مل رہے ہیں اگر ہمیں پورا نہیں گنا جا رہا۔ اور اگر ان کی بات پوری صحیح بھی نہیں ہے، ان کی ریسرچ اگر آدھی بھی صحیح ہے، اور میرا خیال ہے کہ پنجاب کے ساتھ بھی یہ ہوا، کیونکہ جب مردم شماری ہوئی تھی تو اس کے بعد جو ہماری حد بندیاں ہوئی تھیں اس میں یہ ہوا تھا کہ پنجاب کی، میں تب سے حیران ہوں، پنجاب کی نشستیں قومی اسمبلی کی کم ہو گئی تھیں، اچھا KPK کی بڑھ گئی تھی، بلوچستان کی بڑھ گئی تھی۔ میں حیران تھا کہ جہاں سے لوگ نقل مکانی کر کے پنجاب میں آتے ہیں وہاں کی قومی اسمبلی کی نشستیں کیسے بڑھ سکتی ہیں، وہاں تو کم ہونی چاہیے۔ تو ہوا یہ کہ مستقل پتے پہ لوگوں کو گنا گیا، اور لوگ جو استعمال کرتے ہیں کراچی میں، کراچی کا بنیادی مسئلہ، میں آغاز سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی میں بنیادی مسئلہ ہی وہاں کے آبادی کے مطابق وسائل کا نہ ہونا ہے۔ وسائل نہیں NFC کے تحت بھی نہیں آتے، ظاہر صوبے کو نہیں آتے، صوبہ ادھر نہیں دیتا۔ تو ایک تو یہ مسئلہ۔ دوسرا جو تاج حیدر صاحب نے کہا کہ فرض کر لیں
کہ مردم شماری کا یہ پیمانہ ٹھیک ہے جو کیا گیا ہے، تو پھر اسلام آباد تو چند دیہاتوں کا نام تھا، اصل آبادی تو وہاں پہ ہے کوئی نہیں، وہاں پہ تو سارے کے سارے لوگ دوسرے صوبوں سے آ کر آباد ہوئے ہیں۔ تو نورپور، سید پور یا اس طرح کے 2-4 گاؤں جو ہیں جہاں پر اسلام آباد بسایا گیا، تو پھر وہاں تک آبادی محدود ہوتی، پھر کراچی سے جا کر جو لوگ بیٹھے ہیں، حیدرآباد سے جا کر بیٹھے ہیں، دادو سے جا کر بیٹھے ہیں، ان کو پھر وہ وہاں پر کیوں گنا جا رہا ہے، ان کو پھر ادھر گنا جائے جہاں کے ہیں۔ تو ٹیکنیکلی یہ مردم شماری جو میں نے کہا کہ متنازع، صرف متنازع نہیں ہے، ایک بہت بڑا مطلب آغاز ہی آپ کا، جو آپ کی جو مردم شماری ہوتی ہے آپ کی پلاننگ کا بنیاد، جس پہ آپ اپنی سیاسی، یعنی جس میں قومی اسمبلی کی نشستیں ہوتی ہیں، صوبوں کا حصہ ہوتا ہے، حلقے نئے ہوتے ہیں، وہی آپ کے پاس مینیج نہیں ہوں گے سیاسی مالی طور پر، کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب لاہور شہر کی اصل آبادی کتنی ہے۔ میں حیران ہوں کہ پنجاب 10 کروڑ ہے جی، پنجاب کہاں کا 10 کروڑ ہے بھائی؟ پنجاب کی اصل آبادی اٹھا کر تو دیکھیں، تو اس مردم شماری میں پنجاب کو بھی ٹھیک ٹھاک رگڑا لگا ہے۔ پنجاب کی آبادی 10 کروڑ 11 کروڑ، پنجاب کو بھی مطلب لاہور کی آبادی جو بتائی گئی تھی لاہور اس سے ڈبل ہے، جو 2017 کی آبادی میں لاہور شہر کی مردم شماری میں لاہور شہر کی جو بتائی گئی تھی اس سے ڈبل ہے۔ تو بہرحال اب کل گئے تھے صدر مملکت کے پاس، کل پرسوں وہ جو جماعت اسلامی کے ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، وہ ان سے ملاقات کرنے گئے تھے۔ اس ملاقات میں بھی انہوں نے اس پر اعتراض اٹھایا تھا، اور اب تاج حیدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ معاملہ ہم نے چھوڑنا تو نہیں ہے، ہم نے سینٹ میں اٹھانا ہے۔ اور انہوں نے مجھے یاد کرایا کہ جب تھے شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے، تب انہوں نے جو ہے 24ویں ترمیم کرنی تھی جو پیپلز پارٹی سینٹ میں، کیونکہ میجورٹی میں تھی تو پیپلز پارٹی نے روک کے رکھی، اور وہ 5 ماہ تک روکی گئی۔ اس کے بعد 15 دسمبر 2017 کو ایک معاہدہ کیا شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس وقت سینٹ کے ساتھ، سینٹ میں یا پیپلز پارٹی کے ساتھ جنہوں نے اعتراض کیا ہوا تھا، ان پر معاہدہ کر کے انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ 5% ہم رینڈم سیمپلنگ کریں گے، 5% ہم جو وہ اٹھائیں گے بلاکس اٹھا کر، اس میں ہم سیمپلنگ کریں گے، جو اس کا نتیجہ ہوگا پھر مردم شماری کو اس کے اکارڈنگلی ہم کر لیں گے۔ اگر وہ سیم ہے جو مردم شماری میں بتایا گیا ہے 2017 والی جو، تو اگر اس کے مطابق ہے تو اعتراض ختم ہو جائے گا، اور اگر فرق ہے تو پھر وہ مردم شماری جو ہے وہ کالعدم دوبارہ اس کے رزلٹ کالعدم دوبارہ اس کو دیکھا جائے گا۔ تو وہ معاہدہ کرنے کے بعد مسلم لیگ نون بھی اس پہ انہوں نے بھی عمل نہیں کیا بعد میں، اور پھر عمران خان تحریک انصاف بذات خود مردم شماری پر اعتراض کرتے رہے، پی ٹی آئی کرتی رہی ماضی میں، لیکن اب انہوں نے بھی وہ مردم شماری کو بسم اللہ کر کے اس کا کر دیا، فائنل کر دیا ہے، اور اب اس کی بنیاد پہ حلقہ بندیاں ہوں گی، یعنی اس کی بنیاد پہ فائنینسز تقسیم ہوں گے۔ تو پھر سوچیں کہ ملک کے مسائل حل کہاں ہوں گے؟ ہماری بنیاد ہی غلط ہے بھائی۔ ہم اپنے آپ کو ایمانداری سے گنیں نا یار، اگر لاہور کی آبادی 2 کروڑ ہے، 3 کروڑ ہے تو اتنی گنیں، اگر لاہور کی آبادی 50 لاکھ ہے تو اتنی گنیں، کراچی کی آبادی جتنی اتنی گنیں، سندھ کی آبادی جتنی ہے اتنی گنیں، اور پشاور جتنا ہے اتنا گنیں، تو آپ کو پلاننگ کرنے میں آسانی ہوگی نا۔ تو گنتے ہی نہیں ٹھیک، ہم شماری ہم اتنے یعنی نہ تولتے ٹھیک ہے نہ گنتے ٹھیک ہے، اس میں میرا خیال ہے کوئی پتہ نہیں سیاسی بددیانتی ہے کہ نہیں، لیکن بہرحال اس طرح کی مردم شماری سے پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے، بڑھیں گے، اور وسائل کی تقسیم جو ہے جب تک ٹھیک نہیں ہوگی، سیاسی وہ جو نمائندگی کا فیصلہ اس کا حلقہ بندیاں وہ ٹھیک نہیں ہوں گی، تب تک پاکستان کے مسائل حل ہی نہیں ہوں گے۔ اب جی آخر میں ہمارے جو مہربان اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں ہمیں، ان کی بات کرتے ہیں، ویڈیو پر جو کمنٹس کرتے ہیں۔ طارق عوان صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف جو ہے نا اپنے لیے اب عدلیہ رعایت کے لیے عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، حکومت کی طرف نہیں دیکھ رہے اس وقت اپنے لیے اور اپنی اس کے لیے جماعت کے لیے۔ جی عدلیہ کی طرف دیکھنا، اگر قانونی طور پر عدلیہ ریلیف دے رہی ہے تو اچھی چیز ہے، ظاہر ہے اب یہ جو مقدمات ہیں سارے کے سارے سیاسی ہیں، ہاں لیکن اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب مقدمہ سیاسی ہو نا تو پھر اگلا بھی پھر سیاسی وہ لگاتا ہے نا، پھر وہ حساب کتاب اپنا جگاڑ جس کو ہم کہتے ہیں، پھر اگلے بھی جگاڑ لگا دیتے ہیں، پھر وہ جگاڑ سیاست میں لگ جائے، عدالت میں لگ جائے، اور ہماری عدالتوں میں جگاڑ تو لگ ہی جاتے ہوتے ہیں، عدالتیں جگاڑ پہ کام کرتی ہیں، تو ہم ویسے سارے کے سارے جگاڑو ہیں۔ ابھی بھی مردم شماری بھی ہم نے جگاڑ لگا کر ہی تو کی ہے نا، ٹھیک والے اس کے نتائج، مردم شماری کے رزلٹ بھی جگاڑ تھے اور مردم شماری کا اناؤنسمنٹ بھی جگاڑ ہے۔ تو نواز شریف صاحب اگر عدلیہ سے کوئی جگاڑ لگا کے اپنے لیے ریلیف لیں گے تو مقدمات بھی جگاڑ لگا کر ہی کیے گئے تھے۔ افضل قریشی صاحب ہیں جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن 2023 میں ہی ہوں گے اور پی ایم ایل این کی حکومت بنے گی اور سندھ میں پی 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 کی حکومت بنے گی۔ ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے جی، آپ کا بالکل نتیجہ رزلٹ ٹھیک ہے کہ اگر 2023 میں ایون الیکشن ہوتا ہے اور پیپلز پارٹی اپنے آپ کو اسی طرح لمیٹڈ کر کے رکھتی ہے، ابھی کیونکہ 2.25 سال ہیں اور
سیاست ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کل کو اگر بلاول بھٹو پنجاب میں اگر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو سندھ میں انہوں نے کچھ کیا ہے اور وہ آ کر یہاں پر گنواتے ہیں اور سیاسی طور پر اپنا جو ان کا نظریہ بیانیہ وہ پنجاب کے لوگوں کو منوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو حالات بدل سکتے ہیں. آج جو حالات ہیں اگر اسی طرح رہتے ہیں تو پھر بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کو کوئی چیلنج نہیں ہے، پنجاب میں مسلم لیگ نون کو کوئی چیلنج نہیں ہے، اور ہماری مردم شماری کے مطابق جو پنجاب سے جیتے گا وہ ملک پہ حکومت کرے گا. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.